ہمارے کئی ناظرین نے یہ ہم سے شکوہ کیا کہ کیا وجہ عامر صاحب کہ آپ جو بھی پوڈ کاسٹ کے لیے مہمان بلاتے ہیں یا تو وہ آپ کی عمر کا ہوتا ہے یا بہت سینئر ہوتا ہے. پاکستان کی آبادی کا جو 60-65% ہے وہ 35 سال اور 35 سال سے کم عمر افراد پہ مشتمل ہے. تو نوجوان نسل کی آواز کہاں ہے؟ ان کو کیوں نہیں موقع دیتے؟ تو آج ہم نے پھر نوجوان نسل کے ایک نمائندہ سیاستدان کو دعوت دی ہے. ناظر خان قبول صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سیاست میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نووارد ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے خاص نووارد بھی نہیں. ان کو کم سے کم کئی سال ہو چکے ہیں سیاسی منظرنامے پہ، لیکن ان کا جو تعلق ہے سیاست سے وہ نسل در نسل کا ہے. ترجمان ہے سندھ حکومت کے، اور ان سے آج ہم کچھ بات کریں گے. ان کی کانسٹیٹوئنسی کی بھی بات کریں گے. پیپلز پارٹی جو کچھ سندھ میں کر رہی ہے اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، وہ تنقید کس حد تک جائز ہے، کچھ اس پر بھی بات کریں گے، اور کچھ ان کے بھی جو سوچ ہے، ان کا جو ویژن ہے اس پر بھی. ناظر قبول صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ بھئی میں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ جو ہے انٹرویو کیا، اور ان کو ہم نے کافی تنگ بھی کیا، ٹھیک ہے نا. تو تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. آپ آج ہمارے مہمان ہیں، بہت شکریہ. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے، جیسے میں نے کہا کہ نووارد تو میں نہیں کہہ سکتا، آل دو یو آر اے ینگ پرسن، ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا. تو کتنا آپ کو آئے ہوئے کم سے کم میں 8-9 سال سے تو دیکھ رہا ہوں آپ کو سیاست میں. جی 2017 میں باقاعدہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جس میں آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب کچھ گیپ کے بعد واپس ہی جوائن پیپلز پارٹی. تو اس ملاقات سے یہ سفر آفیشیلی سٹارٹ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. ورنہ اس سے پہلے تو اوبیسلی بچپن سے ہی والد صاحب کو دیکھنا، والد صاحب کے ساتھ لیاری میں لوگوں سے ملنا ملانا، لیاری والوں کے مسئلے حل کرنا. یہاں تک کہ اگر میرے والد صاحب اسلام آباد میں ہوتے تھے تو سفارشیں ورکرز کی میرے پاس آتی تھی کہ فلانا کام ہے یا یہ کام ہے یا محلے کا یہ کام ہے. تو کافی چیزیں تو وہ اس بہت ہی چھوٹے ایج سے ہی میں دیکھتا تھا. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں لڑکپن سے آپ نے جو ہے مجھے اچھی سیاست میں ہیں آپ کسی نہ کسی طرح سے. تو یہ مجھے بتائیے کہ سیاست میں آنے کی تیاری آپ سے کیسے کرائی گئی؟ وہ جو کہتے ہیں نا پہلوان کو تیار کیسے کیا گیا کہ بھئی آپ کو اترنا ہے میدان میں؟ دیکھیں اپرینٹس شپ ہوتی ہے، انٹرنشپ ہوتی ہے. تو جیسے ایک سینئر میکینک ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹو میکینک اپنے ساتھ رکھتا ہے جس کے اس کے ساتھ ہی ورک شاپ پہ لگا رہتا ہے. تو والد صاحب ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی ابھی بھی ہوں گے ماشاء اللہ، بٹ ہی واز اونلی 25 ایئرز اولڈ جب وہ ایم پی اے بنے تھے. اور آئی تھنک میں 1 سال کا تھا جب وہ ایم پی اے بنے تھے. تو اس کے بعد جتنے بھی الیکشن جو ایٹ لیسٹ مجھے یاد ہے، میں 4 سال کا بھی تھا، 1991 کا الیکشن ہوا تھا، 4 سال کا تھا میں اس وقت. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جلسوں میں ساتھ جانا، اجلاسوں میں ساتھ جانا، کارنر میٹنگ میں ساتھ جانا، لوگوں کے بیچ میں غمی خوشی دعا فاتحہ کچھ بھی ہو، مطلب والد صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا، ان کو سنتا تھا، ان کو دیکھتا تھا. تو اسی طرح سے تھرو ڈائریکٹ آپ سمجھیں کہ بولتے ہیں نا ڈیمونسٹریشن کے تھرو میں نے سیاست سیکھی ہے. اگر اجازت دیں میں پہلا آسان سوال کرتا ہوں آپ سے. آسان سوال یہ کہ کیا ضرورت ہے آپ کو سیاست میں آنے کی؟ کیا وجہ ہے کہ سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہو؟ آپ نے کچھ اور کیوں نہیں سوچا اپنے لیے؟ آپ مطلب کہیں اور بھی آپ کو شوق ہو سکتا تھا. بہت اچھا سوال ہے، اور پرابلی اس سے بہت بہتر اور چیزیں میں کر سکتا تھا جو پرسنلی شاید مجھے زیادہ آسان ہوتی میرے لیے. یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو یو آر رسپانسبل فار لاٹ آف تھنگز، اور عوام کی آپ کو تنقید بھی سہنی پڑتی ہے، اور صرف جو ہوتے ہیں پھول کے ہار نہیں آتے، کبھی کبھار جو ہے نا ٹماٹر بھی پڑ جاتے ہیں. تو اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوتا، مگر یہ سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کیونکہ ایک جذبہ ہے. ظاہر سی بات ہے اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر اتنے مسئلے ہیں، اتنے مسائل ہیں، غربت، لیک آف اپرچونیٹی. تو اگر آپ ظاہر سی بات ہے ایک سیلفش زندگی جی کے آپ دیکھیں، ایوری بڈی از بورن اینڈ ایوری بڈی ڈائز، بٹ اگر آپ کچھ کر کے جائیں تو I think, I mean, I'm too young right now, but I feel if I'm 60, 70 years old and if I've achieved something for the people, لوگوں کو کچھ میں نے ڈیلیور کیا، تو I'll be more at peace than if I just live for myself. آپ اس بحث سے بالکل واقف ہوں گے کہ ہمارے یہاں بہت سارے جو تنقید کرتے ہیں پاکستانی جمہوریت پہ، وہ کہتے ہیں یہ قومی سیاست کا جو منظرنامہ ہے، چند خاندان جو ہیں اس میں ان کی ایک موروثی سیاست ہے اور وہ غالب ہے، اور ہماری کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر بھی خاندانوں کی ایک ڈومیننس ہے. تو اس تناظر میں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی کیوں، کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ تنقید تو ہے نا، کوئی اور آدمی لیاری سے اٹھ کر، کوئی لیاری کا لوور مڈل کلاس کا شخص کیوں نہیں اٹھ سکتا، مڈل کلاس کا کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ صرف قبول خاندان ہی کا فرد ہو اور وہی نمائندگی کرے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں سیاست کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بیریئرز نہیں ہے. الیکشن آتا ہے تو کوئی بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتا ہے. صرف شناختی کارڈ ایک ریکوائرمنٹ ہے. قبول ہونا یا چودھری ہونا یا صدیقی ہونا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، اور اگر عوام کا سپورٹ ہے آپ کے ساتھ تو آپ الیکشن جیت بھی سکتے ہیں. دیکھیں یہ سوال آپ ڈاکٹر سے بھی پوچھیں کہ اگر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اسپیشلی
بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں کراچی میں, آپ بھی جانتے ہوگے, ان کے بچے بھی پھر ڈاکٹر بنے, وہ ایک فیملیئرٹی بن جاتی ہے نام کے ساتھ. اگر فار ایگزامپل میرے والد صاحب اپنے بچپن میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے اور آج اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے, تو ایک بائی ایسوسیشن آپ یو مور کمفرٹیبل ود دیٹ نیم یا ود دیٹ کلینک یا ود دیٹ ہاسپٹل. سملرلی جس طرح میں نے عرض کیا, بچپن سے ہی مطلب بڑا ہی میں لیاری والوں کے سامنے ہوا ہوں, تو ان کو ایک آلریڈی ایک کنیکشن ہے میرے ساتھ. میں ابھی بھی مطلب آئی فیل کہ الحمدللہ پیپل آف لہاری ہیو سم ٹرسٹ ان می, ہیو سم فیتھ ان می, اینڈ دے ہیو سرٹن ایکسپیکٹیشنز آف می. میں آپ کے انفرادی طور پہ بات نہیں کر رہا, یہ پاکستانی جمہوریت پہ ایک کہتے ہیں بالعموم تنقید ہوتی ہے جی جی کہ جی خاندان جو ہے ڈومینیٹ کرتے ہیں. کیسے اس چیز کو, آپ ایک نئی نسل کے نمائندہ سیاستدان ہیں, اس کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ اگر چند سو خاندانوں کا غلبہ ہے قومی اسمبلی پر, سینٹ میں, آپ کے خیال میں توڑنا چاہیے؟ زیادہ جمہوریت کو براڈ بیس ہونا چاہیے, اس میں عام آدمی کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں, انٹینشنلی توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ جمہوریت کا نام ہی یہی ہے کہ مطلب بائی میجورٹی جس کے ساتھ عوام ہے وہ ویسے ہی توڑ سکتا ہے اگر توڑنے کی اہلیت رکھتا ہو. اٹ آل ڈپینڈ آن یور پرسنل میرٹ. جسٹ بائی بینگ نبیل گبول's son I didn't get to where I am today. ایک ترجمان اگر مجھے پارٹی نے بنایا ہے, وہ اس لیے نہیں بنایا کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں. ترجمان ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے, اٹس اٹس اے ویری سینسٹیو پوزیشن. مجھے ظاہر سی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں پارٹی نے اس لیے سونپا ہے بیکاز آئی بین کمنگ آن ٹیلی ویژن فار دا لاسٹ 10 years and I have been performing. میں نے ثابت کیا ہے کہ میں پارٹی کی یا سندھ گورنمنٹ کی نمائندگی کر سکتا ہوں. ان کا جو آپ درست کہہ رہے ہیں, بڑا ناپ تول کے بولنا ہوتا ہے, ایک ایک لفظ کا خیال کرنا ہوتا ہے. میں پھر دہراؤں گا کہ میں یہ خدا نہ خواستہ صرف آپ کے حوالے سے سوال نہیں کر رہا, میں اپنے اوپر نہیں رکھ رہا ہوں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ بھائی ظاہر ہے کہ میں جمہوریت میں دولت کا کھیل ہے, نیٹ ورکس ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اگر میں صحافی ہوں اور تو مجھے زیادہ آسانی ہوگی اس نیٹ ورک میں آگے بڑھنے کے اندر نا.